ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تبارك وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن رواه الترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والأمير راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العزت کے لیے. لاتعداد درود و سلام سید ولد آدم خاتم النبیین مربی انسانیت ہادی کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی تعلیمات، جن کی تربیت، جن کا نمونہ
اعلیٰ ترین انسانی اقدار اپنانے والوں کے لیے قیامت تک رہنمائی کرتا رہے گا۔ اللہ رب العزت کی بے شمار رحمتیں ہوں، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خلفاء پر، آپ کے صحابہ پر اور ائمہ دین پر۔ اللہ پاک نے سورہ التحریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس بڑی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر بڑے ہی سخت اور مضبوط فرشتے مقرر ہوں گے، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ کسی طور پر بھی اللہ رب العزت کے حکم کی حکم عدولی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور ان کو جو بھی حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ ایسے اللہ پاک نے سورہ الفرقان میں اپنے بندوں کا ذکر فرمایا کہ ہمارے بندے وہ ہیں، والذین یقولون، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہمیں عطا کر دے ہماری ازواج کی جانب سے، ہماری اولاد کی طرف سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے پیشوا رہنما بنا دے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نحل والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن، کسی بھی باپ نے اپنے بیٹے کو اچھے ادب سکھانے سے بہتر کسی طور پر بھی کبھی کوئی عطیہ نہیں دیا۔ کوئی والد اپنے بیٹے کو عطیہ دینا چاہتا ہے تو سب سے بہتر عطیہ ہے کہ اس کو اچھے آداب سکھا دے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک انسان اپنی اپنی جگہ پر نگہبان ہے، اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں اللہ تعالی کے ہاں اس سے پوچھا جائے گا، مؤاخذہ کیا جائے گا۔ والامیر راع، ایک حکمران وہ اپنی جگہ پر ذمہ دار ہے اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ والرجل راع علی اہل بیتہ، اور ایک مرد اپنے گھر کے افراد کے متعلق نگہبان ہے اور اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا، اور ایک بیوی اپنے خاوند کے گھر میں نگہبان اور نگران ہے، اس کے گھر، وولدہ، اور اپنے خاوند کی اولاد کے بارے میں، اور اس سے پوچھا جائے گا۔ فکلکم راع، قصہ مختصر، تم میں سے ہر ایک انسان اپنی اپنی حیثیت، اپنی اپنی جگہ پر ایک نگہبان، نگران، ذمہ دار ہے، مسئول عن رعیتہ، اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، پوچھا ہو جائے گا، بال پرس ہوگی۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ انسان ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر انسان ہوں۔ سچ فرمایا اللہ پاک نے اور سچ فرمایا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم۔
ایک خاندان کا سربراہ ذمہ دار اس کی اپنے خاندان کے متعلق، اپنے گھر کے متعلق، گھر میں رہنے والے افراد سے متعلق، اس کے ملازمین یا اس کے متعلق لوگ جن پر اس کی بات کا اثر ہے، اس کے متعلق ایک انسان کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا کیا فرائض ہیں، کیا کیا واجبات ہیں، اور ان واجبات کو ادا کرے گا تو اللہ پاک کے ہاں اور دنیا میں اس کو کیا ملے گا، اور اگر نہیں ادا کرے گا تو اللہ پاک کے ہاں اور دنیا میں اس کو اس کوتاہی کے بارے میں کیا کیا بھگتنا پڑے گا۔ یہ چند چیزیں میں انشاءاللہ العزیز بیان کروں گا۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت جس باپ سے پوچھو، جس ماں سے پوچھو، وہ اپنے بیٹے بیٹیوں بھائیوں خاندان کے بارے میں پریشان نظر آتا ہے۔ حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں۔ اولاد ان کو کسی جگہ موبائل خراب کر رہا ہے، کہیں دوست خراب کر رہے ہیں، کبھی اسکول یونیورسٹی کی تعلیم اس کو خراب کر رہی ہے، کہیں اس کو ماحول بڑے برے اثرات سے متاثر کر رہا ہے۔ ہر ایک آدمی کی زبان پر ہے کہ ہم بڑے پریشان ہیں اولاد کے بارے میں۔ وہ خاندانی اقدار، وہ خاندانی روایات جو بڑوں کی تھیں، خاندانوں میں شرافت تھی، اچھائی تھی، خوبی تھی، سخاوت تھی، خوش اخلاقی تھی، وہ اقدار آہستہ آہستہ خاندانوں سے ناپید ہو رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں، اور سربراہ خاندانوں کے پریشان اس چیز میں کہ وہ چیزیں جو ہماری کبھی نسل در نسل چلی آ رہی تھیں بچے نہیں مان رہے، بچے اس رستے سے بغاوت کر رہے ہیں۔ اگر یہ واقع ایسی بات ہے تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری پہلی سے زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے کہ بے راہ روی کے اسباب اور ذرائع وہ نہیں رہے جو پہلے تھے۔ بچے پہلے کی نسبت بہت جلد راہ راست اور صراط مستقیم سے اگر ہٹ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سربراہ کی ذمہ داری پہلی کی نسبت کئی گنا اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ اختیار اور یہ قوت اللہ رب العزت نے ہر ایک انسان کو دے رکھی ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں بہت کچھ کر سکتا ہے۔ لہذا ہر ایک انسان کو جو سربراہ خاندان کا، اس کو اپنے فرائض سے باخبر ہونا چاہیے، اس کے چیزیں کیا کیا ذمہ داری ہے اور کیا کیا فرائض ہیں جس کی بنا پر اولاد اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ اس چیز میں تو دو رائے نہیں ہیں کہ اس وقت وہ تعلیم، وہ پریپ سے لے کر یونیورسٹی تک کی تعلیم، وہ ہمارے اخلاقی اقدار اور ہماری اسلامی روایات کا ساتھ نہیں دیتی۔ سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں پیریڈ اسلامیات کے ضرور ہیں، لیکن وہ دیگر تعلیمات اور دیگر پیریڈوں کی نسبت ایسا نہیں ہے کہ بچے کو سیدھی راہ پر ڈالے رکھیں۔ اور اس میں بھی دو رائے نہیں ہیں۔ عالمی رپورٹیں اور ملکی رپورٹیں اس کے بارے میں بہت زیادہ آگئی ہیں۔ اکثر کالج یونیورسٹیوں میں بچے بچیاں بے راہ روی پہ ہیں، اور وہاں پر 70-80% بچے بچیاں آئس اور نشہ استعمال کرتی ہیں، اور یونیورسٹیوں کے عملے تک وہ جیسے روحانی طور پر باپ کہا جا سکتا ہے، ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ آپ ان پر درندے کا لفظ بولنا بھی چھوٹا ہے۔
اس لیے کہ جہاں سے ایک برائی آنے کا امکان ہوتا ہے وہاں سے تو انسان بچ سکتا ہے، لیکن جہاں پر برائی آنے کا امکان نہیں ہوتا وہاں سے انسان کو خیر کی توقع ہو، اگر اس جگہ سے شر آئے تو انسان کو وہ شر بچنے نہیں دیتی۔ لہذا ایسی جگہیں جہاں سے خیر کی ہمیشہ توقع رہتی تھی اور اس کو دوسرا باپ قرار دیا جاتا تھا، روحانی باپ کہا جاتا تھا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کہ حقیقی باپ انسان کو آسمانوں سے زمین پہ لے آتا ہے اور روحانی باپ انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ لیکن وہ سب اقدار ہی بدل رہی ہیں، وہ ساری ذمہ داریاں ہی بدل رہی ہیں۔ ایسے میں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ اولاد، وہ بچے، وہ بچیاں جن کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اپنا پیٹ کاٹتے ہیں، گرمی سردی برداشت کرتے ہیں اور ان کے لیے اپنی روکھی سوکھی کھاتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ بچے بے راہ رو ہو کر راہ حق سے ہٹ کر کل وہی ہماری ساری محنت رائے گان جائے اور وہ راہ راست سے ہٹ کر ہماری جائیداد، ہماری دولت، ہماری محنت، ہماری امیدیں وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ خاک میں مل جائیں اور سب کچھ جو ہے نا وہ ایسا ہو جائے کہ جو ہم نہیں چاہتے۔ ایسے میں ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی اپنی جو ہے نا وہ ذمہ داری نبھائیں اور ہماری وہ مشغولیت جو ہم نے اختیار کر لی ہے، وہ مشغولیت میں سے ہمیں یہ وقت اب نکالنا ہوگا تاکہ ہماری اولاد، ہمارے گھر کے افراد صراط مستقیم پہ رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں اور مشغول ہو جائیں اور ان کو کوئی اور مشغول کر جائے، اس لیے کہ خالی جگہ ہمیشہ پر ہو جاتی ہے، خالی جگہ خالی نہیں رہتی۔ چنانچہ ہماری مصروفیت، ہماری مشغولیت ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے بیٹوں کو کوئی اور مشغول کر جائے اور وہ اس رستے پہ ڈال جائے جو رستہ ہمارا نہیں ہے، جو ہم نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، لوگو سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ اور پھر بچاؤ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ وہ عام آگ نہیں ہوگی، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں جو لوگ کوئلہ بنانا چاہتے ہیں وہ کیسی لکڑی استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کا کوئلہ دیر پا رہے۔ جس آگ کے کوئلے اور ایندھن پتھر ہوگا تو بتائیے کہ وہ آگ کس قدر دیر پا ہوگی۔ وقودها الناس والحجارہ، اور وہ پھر دائمی ہوگی، وہ وقتی نہیں ہوگی، جس کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں وقودها الناس والحجارہ۔ اور اس پر مقرر کون ہیں؟ بڑے سخت فرشتے جو اللہ پاک کا حکم مینو ان مانتے ہیں، کسی طور پر وہ اس کی حکم عدولی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا سے جب اٹھیں، یہ دنیا دائمی ہے، نیک انسان کی نیکی یا برے انسان کی برائی کسی انسان کو دنیا میں زیادہ سانس لینے کا موقع نہیں دیتی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ پاک کے اولیاء، اللہ پاک کے نیک لوگ اور انبیاء کرام، رسول کرام علیہم السلام وہ بھی اپنا فرض منصبی نبھا کر دنیا سے چلے گئے۔ یہاں پر اگر قارون اور فرعون اور نمرود آیا ہے تو وہ بھی اپنا ڈنکا بجا کر اس کو بھی جانا ہوا۔ یہ جگہ کل من علیہا فان۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہم اس وقت پر اس دنیا سے چلے جائیں گے جو وقت میرے مالک نے مقرر کیا ہے، اور ہمارا جس طرح آپ فرماتے ہیں نا صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اسی طرح ایک ہوتی ہے برائی جاریہ۔ ہم نہیں چاہتے ہمارے بارے میں برائی جاریہ رہے،
بلکہ ہم چاہتے ہیں صدقہ جاریہ رہے، جس کو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے 3 چیزیں اس کی پیچھے رہ جاتی ہیں۔ ایک ہے صدقۃ جاریۃ، انسان کو ایسا کام کر گیا ہے کہ وہ ذاتی مفاد کی بجائے لوگوں کے مفاد کے لیے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو دعائیں دیتے ہیں، صدقۃ جاریۃ۔ دوسرا علم ينتفع به، کسی انسان نے کسی کو علم کے رستے پہ ڈالا جس کی بنا پر اس کی زندگی سنور گئی اور اس نے اپنے ماحول کو بھی روشن کیا، یہ بھی اس کو اس کے مرنے کے بعد اس کا اجر و ثواب اور دعائیں ملتی رہیں گی۔ اور تیسری چیز ہے او ولد صالح یدعو لہ، اپنی اولاد، اس کو انسان نے راہ راست پہ لگایا، آدمی کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ بچے، لینڈ لاڈوں کے بچے، کروڑ پتیوں کے بچے گھروں میں لینڈ کروزر جو چھوڑ کر جاتے ہیں، بچوں کو والدین کی قبر کا پتہ نہیں ہوتا۔ اسی دن گئے جس دن کے والد گرامی کو دفن کیا، اس کے بعد لوگوں کے ساتھ وہ بھی نہیں دوبارہ گئے۔ بہت ساری دنیا ایسی ہے۔ آپ فرماتے ہیں 3 چیزیں ہیں جو پیچھے رہ جاتی ہیں آدمی کے، ان میں سے آخری کیا ہے؟ ولد صالح لہ۔ چنانچہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک انسان اپنی اپنی جگہ پر ذمہ دار ہے۔ اس ذمہ داری کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری نبھائی یا نہیں نبھائی۔ آپ نے نام سنا ہوگا امام بخاری کا، آپ نے نام سنا ہوگا امام شافعی کا، آپ نے سنا ہوگا نام عبد القادر جیلانی کا علیہم الرحمہ۔ اس طرح کے ہزاروں لوگ، مارکیٹ میں کتاب ملتی ہے ایتام غیروا مجرى التاریخ، وہ یتیم بچے جنہوں نے اپنے والد کی سرپرستی بھی نہیں پائی، والدہ کی سرپرستی، لیکن انہوں نے دنیا کا دائرہ بدل دیا، ان کا کریڈٹ ان کی والدہ کے نام، ایسی محنت کی اس نے۔ اور بہت ساری دنیا ایسی جو اپنے باپ، ان کا تذکرہ ان کے بیٹے کی وجہ سے ہوا، بیٹے کی وجہ سے، اور اس کی شرافت، اس کی نجابت اتنی تھی کہ اس کا باپ کا نام زندہ ہو گیا۔ کئی لوگ تاریخ میں آپ کو ملیں گے، یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کے لیے محنتیں کی، اور جس طرح ان پر سرمایہ پیسے کا لگانا چاہیے ان پہ لگایا، چنانچہ ان کا صلہ اللہ پاک ان کو دنیا میں بھی دے دیتا ہے اور آخرت میں بھی دے دیتا ہے۔ آئیے دیکھیں، ہمیں اپنی اولاد کو صدقہ جاریہ بنانے کے لیے، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کے لیے، اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لیے، وہ فرض نبھانے کے لیے جو ایک سربراہ خاندان کا ہونے کے اعتبار سے فرض اللہ پاک نے رکھ دیا ہے، اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آئیے کیا کیا ہم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کا بندوبست کیجیے۔ رزق حلال، اس کے بغیر اولاد صحیح نہیں رہے گی، صحیح نہیں رہے گی، دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ آپ فرماتے ہیں ربا اشعث اغبرا، کئی پراگندہ حال، سر کے بال بکھرے پڑے، سینکڑوں میل سفر کر کے بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں، وہاں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں یا رب یا رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، یہ بھی قبول کر لے، یہ بھی دے دے، ایسا ایسا دے دے۔ اس سے آگے جگہ تو کوئی نہیں آدمی کے جانے کی دنیا میں۔ آسمان سے آواز آتی ہے مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، میرے بندے تیرا لباس جن کپڑوں سے بنا ہے رزق حلال نہیں تھا، جو تم نے پیا ہے رزق حلال سے نہیں پیا، جو تم نے کھایا ہے رزق حلال نہیں کھایا، جو تمہیں آج تک غذا دی گئی وہ بھی حلال نہیں تھی، انا یستجاب لک، تیری دعا کیسے قبول ہو؟
चुनांचे आप फरमाया करते थे अति मत आमा का तुजब दावता का। हज़रत साद ने आपसे सवाल किया था अल्लाह के रसूल दुआ कीजिए मैं मुस्तजाब दावा बन जाऊं। आपने फरमाया साद अति मत आमा का तुजब दावता का, साद अपना खाना पकीज़ा कर लो, तुम अल्लाह पाक के यहाँ मुस्तजाब दावा बन जाओगे। अति मत आमा का तुजब दावा, सबसे पहली चीज अपनी औलाद के लिए रिज़्क़ हलाल का बंदोबस्त कीजिए, मशकूक और हराम रोजी उनके पास न आने दीजिए। दूसरी बात यह है अपनी जिम्मेदारी से मुत्तले रहिए, जिम्मेदारी है उनके लिए दौलत के ढेर लगाना ही जिम्मेदारी नहीं है। चुनांचे अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसलुका रिज़्क़न नहनु नर्ज़ुकुका। अरे बंदे अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दे, उस पर पक्का रख, हम तो इससे रिज़्क़ का सवाल नहीं करते हैं, रिज़्क़ हम देते हैं। और वल आक़िबतु लित्तक़वा, और अच्छा अंजाम परहेजगारी का होता है। अपनी जिम्मेदारी का एहसास कीजिए। और नंबर 3 अरबी का मकूला है फाक़िदु शै ला युतीही, जिसके पास खुद ना हो वो किसी को कुछ नहीं दे सकता। अगर मेरे पास अपनी औलाद के लिए अच्छी नसीहत नहीं है, अच्छा अमल नहीं है, अच्छा किरदार नहीं है, अच्छा नमूना नहीं है, अल्लाह उसको रसूल को याद करने वाली दुआएं नहीं आती हैं, मेरे ख्यालात अच्छे नहीं हैं, मेरा रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक अच्छा नहीं है, तो फजूल है मैं अगर चाहूं कि मेरे बच्चे अच्छे बन जाएंगे। चुनांचे तीसरी चीज ये है अपनी इस्लाह कीजिए, अपनी इस्लाह करो। बच्चे हमेशा ही जुबान से ज्यादा अमल से ज्यादा लेते हैं। किरदार आंखों के देखने से लोग बहुत कम असर लेते हैं, किरदार से असर लेते हैं। किरदार आपने देखा नहीं अंबिया अलैहिस्सलाम, कितने अंबिया आए अल्लाह पाक के महबूब पैगंबर, अल्लाह पाक उनको एक वक्त में इस दुनिया से ले गया, लेकिन उनकी तालीमात, उनका नमूना, उनका उसवा, उन पे उतारी जाने वाली किताबें आज हमें मिल सकती हैं। तो असल चीज है उसवा, नमूना, आइडल बन जाइए अपनी औलाद के लिए। और चौथी चीज है एदिलू बैना औलादिकुम, अल्लाह पाक के महबूब फरमाते हैं तुम चाहते हो सारी औलाद तुम्हारी इज्जत करे, अपने बच्चों में इंसाफ कीजिए, बेटों में बेटियों में इंसाफ कीजिए। तीसरी चीज है अपनी बेटियों के बारे में। रसूल ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं जिस इंसान को अल्लाह पाक ने 3 बेटियां दी हैं उनकी बेहतर परवरिश करता है, अपने बेटों को उन पर तरजीह नहीं देता, उनको बेइज्जत नहीं करता है, उनको बलूगत अपने पास रखा है, आप फरमाते हैं मैं उसको जमानत जन्नत की देता हूं। दूसरी चीज में फरमाया जिसको अल्लाह पाक ने 2 बेटियां दी हैं उनकी बेहतर तरबियत करता है, अपने बेटों को उन पर तरजीह नहीं देता, उनको अदब सिखाता है, क़यामत के रोज इस फर्ज को निभाने वाला आप फरमाते हैं मैं और जन्नत में इस तरह होंगे। अपनी बेटियों के बारे में जुल्म ना कीजिए, तालीम और तरबियत उनका हक है, इस हक को अदा कीजिए। अगर अल्लाह पाक ने आपको वसाइल दिए हैं बेहतर से बेहतर अच्छी तालीम उनको दीजिए, वो तालीम दीजिए जिसके साथ वो अल्लाह, उसके रसूल और दीन इस्लाम और आपके हकूक को जाने। बेमहरम आपको लोग मिलेंगे, बेटियों को बगैर महरम के यूरोपीय ममालिक में भेजने वाले और फिर फख्र करने वाले। फिर जब यहां से वो अपने यार लेकर आती हैं या वहां रहना पसंद कर लेती हैं, फिर वो दुआएं करते हैं कि या अल्लाह ये बेटी तू ना देता, लेकिन वो रास्ते पे किस्म डालता है। बेटी का हक है, बेटों के साथ उस पर खर्च कीजिए, उसको अपनी निगाहों में रखिए, उसकी तरबियत कीजिए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमानत देते हैं कि मैं और जन्नत में इकट्ठे हों। और घर में रहने वाली तीसरी है बीवी, जिसके बारे में अल्लाह पाक के पैगंबर फरमाते हैं तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर। देखिए दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी,
کسی بچے کی اصلاح نہیں کر سکتی ہے جس بچے کی اصلاح اس کے گھر میں نہیں ہوئی۔ پہلی یونیورسٹی ماں کی گود ہے۔ اپنی بیوی کو تعلیمات، تربیت لینے کے مواقع فراہم کیجیے۔ آپ کی ایک سبزی اور ایک ناشتے کی قیمت میں قرآن پاک مترجم آ سکتا ہے، لیکن گھروں کے گھر خالی ہے۔ ایک ناشتے میں سیرت رسول آ سکتی ہے، لیکن گھروں میں نہیں ہے۔ ایک ناشتے میں امام بخاری کی سیرت آ سکتی ہے، جن کی اماں جان نے امام بخاری کی تربیت کی، اور اس قرآن پاک کے بعد دنیا میں سب سے صحیح ترین کتاب اس بچے نے پیش کر دی جس نے اپنے باپ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی سیرت بتائیے لوگوں کو۔ پیر عبد القادر جیلانی کی سیرت دکھائیے علاقہ لوگوں کو، ان کی کتاب دیجیے اپنے بچوں کو، اور بتائیے اس بچے کی تربیت میں صرف اس کی ماں کا کردار ہے۔ اس ماں کی جو آپ کی بیوی لگتی ہے، آپ کے بچوں کی وہ ماں لگتی ہے، اس کی تربیت کر لینا، اس کو مواقع دے دینا، آپ کی آدھی ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ تو فرماتے ہیں ایک کسی ولی کے پاس کوئی آپ نے بچے کو لے کر گیا، 2 سال کا بچہ، کہنے لگا کہ اس کے بارے میں مجھے تربیت کے بارے میں کچھ بتائیے۔ اللہ کے بندے نے کہا لیٹ ہو گئے ہو۔ کہا جی پیر صاحب بھی تو یہ بولنا بھی شروع نہیں ہوا۔ کہتا تم لیٹ ہو گئے، تم نے شادی سے 2 سال پہلے آنا تھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تخیروا لنطفکم فإن العرق دساس، اور آپ فرماتے ہیں اپنے لیے ایسی بیوی کا انتخاب کیجئے، اپنی اولاد کے لیے ایسی بیوی کا انتخاب کیجئے جو صالح ہو۔ دولت کو، خاندان کو، حسن کو، یہ چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن مقدم کس کو رکھو؟ نیک صالح کو۔ آپ کی کروڑوں کی جائیداد، بری بیوی اور اس کی بری اولاد بگڑی ہوئی، وہ کوڑیوں کے باؤ میں آپ کے ہوتے ہوئے بیچ دیں گے، اور آپ اس وقت اپنے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور آپ کی دعوت سلب ہو جائے گی۔ ایسے ہی اس کے بارے میں بہترین نصاب جو کوئی آدمی دیکھ سکتا ہے اپنی اولاد کی کیا نسبت تربیت کرنی ہے، کبھی آپ سورہ لقمان کو کھول لیں۔ سورہ لقمان، اس میں اللہ پاک نے 9-10 چیزیں اس لقمان علیہ السلام کے اپنی زبان سے اپنے بیٹوں کو کہلائی ہیں۔ سب سے پہلی بات قرآن پاک نے ان کو کہا ہے، اللہ پاک نے جناب لقمان کو کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے سب سے پہلے کہا لقمان اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اللہ پاک نے آپ کو حکمت دی، صحت دی، انسان بنایا، اولاد دی۔ ہم عمومی طور پر منفی چیزوں کو سوچتے ہیں اور ہماری زبانوں میں پوری زندگی شکر کا کلمہ نہیں آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہم کو کیا کیا تکلیفیں ہیں، کیا کیا بیماریاں ہیں، کیا کیا ہمارے پاس نہیں ہے، یہ نہیں دیکھتے کیا کیا ہے۔ ہمارے پاس بہت کچھ ہے اور بہت کم ہے جو نہیں۔ چنانچہ لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں سے پہلے اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے کہا لقمان کو سب سے پہلی بات انشکر للہ، شکر ادا کرو۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر ادا کرتا ہے اللہ کی نعمتوں کا وہ اپنے آپ کو نفع دیتا ہے۔ آپ کی طبیعت بن گئی ہے منفی، شکوے کرنے کی، دنیا کی ہر نعمت مل جائے انسان راحت کی زندگی بسر نہیں کر سکتا، اس لیے کو ہمیشہ منفی چیزوں کو سوچتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں جو انسان بھی شکر ادا کرنے کی عادت بنا لے گا اس کو سب سے فائدہ کس کو ہوگا؟ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ، جو انسان ناشکری کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، وہ تو بے پرواہ ہے، قابل تعریف ہے، اس کی تو ایک ایک ذرہ تعریف کرنے والا ہے، اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اذ قال لقمان لابنہ، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا اور اس کو نصیحت فرما رہے تھے یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ ابن نہیں کہا، عربی میں کہتے ہیں یا بنیا پیارے بیٹے، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، اور یا ابنی کہتے ہیں میرے بیٹے کو، اور یا بنیا کہتے ہیں اے میرے لخت جگر پیارے بیٹے، پیارے بیٹے۔
ہم کبھی اپنے بیٹوں کو پیار سے نہیں بلاتے ہیں اوئے، اور اس کا انداز بھی پھر وہی ہوتا ہے جو عامی لوگوں کا اور بازاری لوگوں کا ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جیسی آواز آپ کسی کو دیں گے اس کا رد عمل اسی طرح ہوتا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے اللہ پاک نے فرمایا، انہوں نے کہا تھا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹے شرک نہیں کرنا، جو صفات میرے مالک کی ہیں، خالق کی ہیں، مخلوق میں نہیں ماننا، مخلوق کے نہیں ماننا، اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے کہ آپ اللہ کی صفات اس کی مخلوق کو دے دیں، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں، ان الشرک لظلم عظیم۔ اس کے بعد چونکہ باپ ہے، باپ نہیں کہہ سکتا کہ بیٹا دوسری چیز ہے کہ میرا اکرام کرو، میری عزت کرو، میرے احسانات کو سامنے رکھو، میرے لیے دعائیں کرو، وہ باپ تھے نا۔ چنانچہ درمیان میں ایک نصیحت ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک نے خود آیا ذکر فرما دیا ہے، ہم نے ہر انسان کو وصیت کر دی ہے، وَوَصِّينَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے بارے میں نصیحت کر دی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ لقمان تو نہیں کہہ سکتے تھے اپنے بیٹے کو۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں یا بنیا، جناب لقمان کہتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے، ان تکم مثقال حبۃ من خردل فتکون فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ، بیٹے ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی ہوئی یا برائی، آسمانوں میں کرو یا زمین میں، اللہ پاک ہر ایک کو سامنے کر دے گا۔ نیکی کرو گے کبھی چھپی نہیں رہے گی، برائی کرو گے بغیر بدلے کی نہیں رہے گی۔ برائی سے اگر توبہ نہیں کی ہے تو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے انسان نکالتا ہے تیار بیٹھا فرشتہ اس کو لکھ رہا ہے۔ چنانچہ دوسری نصیحت کی، بیٹے نیکی یا برائی کرتے وقت یہ نہیں خیال کرنا کہ یہ اوجر رہے گی، آسمانوں میں کر لو، زمین میں کر لو، یا کسی چٹان میں بیٹھ کر لو، یات بہ اللہ، اللہ پاک اس کو لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بڑا باریک بھی اور باخبر ہے۔ تیسری چیز یا بنیا اقم الصلاۃ، بیٹے نماز ادا کرو۔ اقم عربی میں آتا ہے وقت پر خشوع و خضوع کے ساتھ، ایک ہوتا ہے ادا کرنا اور جلدی جلدی کر لینا، بے وقت کے کرنا، اس کو نماز ادا نہیں کہتے۔ قرآن پاک نے اقم کا لفظ ہمیشہ کہا ہے، نماز قائم کرو۔ قائم کا ہوتا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور وقت پہ۔ دوسری نصیحت کی تیسری، اے بیٹے نماز وقت پہ خشوع خضوع کے ساتھ ادا کر۔ نمبر 3، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اچھائی کرنی بھی ہے، کسی کو بھی کہنا ہے، برائی چھوڑنی بھی ہے اور اس کی تبلیغ بھی کرنی ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، لوگوں کو نیکی کہنے پر اور برائی سے روکنے پر تکلیف ہوتی ہے۔ اکثر طور پر ہمارا خیال کیا ہوتا ہے، نیکی کر لو اور دوسروں کو کہنے کا مطلب کوئی نہیں، یہ علماء کا کام ہے، مولوی صاحب کا کام ہے، قاری صاحب کا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں، ہم خود نیک ہو گئے بس ٹھیک ہو گیا۔ نہیں، جناب لقمان فرماتے ہیں بیٹے نیکی کا کہنا، برائی سے روکنا، اور دیکھو برائی سے روکنے پر ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو پہنچے اس پر صبر کرنا ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، لوگوں کو برائی سے منع کرنا، لوگوں کو نیکی کرنا اپنا کام نہیں ہے اگرچہ تمہارا، یہ بڑے بڑے کاموں میں سے ہے، اور یہ اللہ پاک ہر ایک کو توفیق اس کی نہیں دیتا ہے۔ لیکن بیٹے یہ نصیحت ہے، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹے لوگوں سے بات کرنی ہے ان کی طرف منہ کر کے بات کرو۔ بس اوقات ہوتا ہے نا، کئی لوگ کہتے ہیں میرے کان سن دے پہ تو گل کر، میرے کان سن دے تیرے کان لگے گل کر، نہیں بھائی۔ جناب لقمان کہتے ہیں بیٹے کسی سے بات کرنی ہے اپنا مکمل چہرہ اس کی طرف کر لو۔ جناب انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کرتے آپ مکمل اس کی طرف چہرہ کرتے، مکمل جسم اس کی طرف موڑ دیتے تاکہ وہ محسوس نہ کرے کہ آپ میری طرف سونی نہیں لے، توجہ نہیں دے رہے ہیں، مجھے آپ عزت کرنا چاہتے ہیں، چھوٹا جانتے ہیں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، بیٹے زمین میں اکڑ کر نہیں چلنا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال درمیانی چل۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، چیخ کر نہیں بولنا، چیخ کر نہیں بولنا۔
ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، گدے کی آواز بہت کبھی لگتی ہے لوگوں کو اگر کوئی انسان یہ بولتا ہے۔ یہ نصیحتیں بار بار پڑھیں۔ سربراہ ہیں آپ اپنے گھر کے، بیٹوں والے ہیں، بیٹیوں والے ہیں، چھوٹے بھائیوں والے ہیں، بیوی والے ہیں، اور آپ دکان پر اپنے ملازموں والے ہیں، تو یہ بار بار پڑھیے اور ان کی نصیحت کیجیے۔ یہ ہماری نصیحت کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر فرمائی ہے۔ یہ 8 سے 10 نصیحتیں ہیں جناب لقمان علیہ السلام کی۔ اور آگے ہے کہ کیسے کریں۔ دیکھیے، ہر ایک انسان مالی طور پر کوئی نقصان کرے تو آدمی برداشت نہیں کرتا ہے، ماں نکال دیتی ہے گھروں سے۔ اللہ پاک کے منہ فرماتے ہیں 7 سال کی عمر ہوگی ہے، بیٹے کو کہو، بیٹی کو نماز پڑھو 10 سال پر نہیں پڑھ رہا ہے، تمہیں حق ہے ان کو مار کے پڑھاؤ۔ مالی نقصان کے لیے بھی تو مارتے ہو نا۔ سکول کے لیے مسجد میں آنے پر کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے، آئے نہ آئے، لیکن ٹیوشن کے لیے نہ جائے۔ آپ کہتے دیکھو 5000 ٹیوشن دے رہا ہوں، تم چھٹی کر رہے ہو، چھٹی امکان نہیں ٹیوشن سے۔ اللہ پاک محبوب فرماتے ہیں 10 پر اس کو مارو۔ اور دوسری چیز ہے دعائیں سکھاؤ، صبح کی، شام کی، بیدار ہونے کی، سونے کی، کھانا کھانے کی، آئینہ دیکھنے کی، کپڑے پہننے کی۔ اور ایسے ہی برائی کرتا ہے تو اس کا مواخذہ کیجیے۔ اور آخر میں عرض کروں گا کہ دیکھیے، وہ سرمایہ جو ہم اپنی اولاد پہ لگاتے ہیں، اگر آپ ان کی صحیح تربیت نہیں کریں گے، سارا سرمایہ بچے اس کو انڈیل دیں گے، اور بس اوقات آپ میں طاقت نہیں ہوگی، بچوں کو آپ روک نہیں سکیں گے، ان کے ہاتھ کو جسم کو تباہ کر دیں۔ دوسری چیز، حالات بڑے برے ہیں، لوگ کہتے ہیں مغرب نے خاندان کو بخیر کر رکھ دیا ہے اور وہ چاہتے ہیں ہمارے خاندان بکھر جائیں، ان کو محفوظ کیجیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے اپنی ذمہ داری نبھائیے۔ گھر میں آپ میں جواب دہ ہیں۔ اللہ پاک کے محبوب فرماتے ہیں کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیہ، پوچھا جائے گا بھئی اس کے بارے میں۔ انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور گھر والوں کو جہنم سے۔ اگر کسی کا چھوٹا بچہ وہ آگ کی طرف بڑھ رہا ہے، آپ پیچھے ہو کر کہیں گے بیٹا نہ جاؤ، پھر بیٹا آگے بڑھتا ہے، کیا کہیں گے نہ جاؤ؟ نہیں، آپ بھاگیں گے، آگ کے درمیان میں آ جائیں گے، کہیں گے بچہ ہے، ہو سکتا ہے آگ میں کہیں ہاتھ نہ ڈال دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو۔ جس طرح آگ سے بچوں کو بچانا ہے، اسی طرح اپنے بچوں کو بے راہ روی سے بچانے کی ذمہ داری لیجیے۔ ذمہ داری۔ چوتھی چیز ہے کہ فکر مند رہیے اپنے بچوں کے لیے۔ آپ بسا اوقات ایسا ہو جائے گا، لوگ شرماتے ہیں یہ کہنے کے سے میرا بیٹا ہے، لوگ شرماتے ہیں کہنے سے یہ میری بیٹی تھی، لوگ شرماتے ہیں یہ میرا بھائی ہے۔ اس قدر گناہ جرم ہو رہے ہیں یہاں پر۔ آپ نے نہیں پڑھا کل اخبار میں آیا، خالہ زاد بھائی کو بھائیوں نے قتل کیا، سرمایے کے لیے قتل کرنے کے بعد اس کا انگوٹھا کاٹا، انگوٹھا لگا کر ATM سے 10 لاکھ نکلوائے۔ پاکستان اسلامی ملک، مسلمان کلمہ گو، خالہ زاد بھائیوں نے خالہ زاد بھائی کے لاش کے ٹکڑے کیے، انگوٹھا کاٹا، ATM سے نکالنے کے لیے انگوٹھا کیلا لے کر گئے، وہاں لگایا، 10 لاکھ روپے نکالے۔ ایک نہیں سینکڑوں مثالیں۔ 8-9 ماہ کی خالہ زاد بہن، خالہ نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ جرم کیا تھا اس کا؟ جرم یہ تھا کہ خامد کی نگاہ میں وہ قابل اعتماد تھی۔ یہ جرم ہے نا۔ اور یہ 1-2 نہیں ہے، روزانہ اس طرح کی آ رہی ہیں۔ چنانچہ اپنی ذمہ داری قبول کیجیے، اپنی ذمہ داری قبول کیجیے۔ اللہ پاک نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ کل ان بیٹوں بیٹیوں چھوٹے بھائیوں کی نسبت سے ہمیں شرمانا پڑے کہ یہ میرا بیٹا تھا بھائی، یہ میری بیٹی تھی بھی، یہ میرا بھائی ہے بھائی، میرا بھائی۔ اور آخری بات یہ ہے اپنے گھروں میں 15 منٹ، صرف 15 منٹ 24 گھنٹوں میں قرآن پاک لیجئے، سیرت رسول لیجئے، ائمہ کی سیرت لیجئے، اولیاء کی سیرت لیجئے، سب کو اکٹھے کر کے 15 منٹ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے
اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی اولاد کو بچانے کے لیے ان سے مل کر مطالعہ کیجیے، اس کے لیے وقت نکالیے، کسی کے لیے نہیں۔ اپنی وہ جائیداد جو کروڑوں لاکھوں میں اپنی اولاد کے لیے جمع کی ہے وہ اجاڑ نہ دیں، بد اخلاق نہ بن جائیں، اس معاشرے کو برا انسان نہ دیجیے۔ اس معاشرے میں بہت قباحتیں آ گئی ہیں، ایک مزید فرد نہ داخل کیجیے معاشرے میں برائی کا۔ اپنے گھروں میں صرف 15 منٹ کی اپیل کر رہا ہوں آپ سے، صرف 15 منٹ بیٹھیے، خود پڑھیے، بیوی کو پڑھائیے، بچیوں کو پڑھائیے، بیٹوں کو پڑھائیے، 24 گھنٹے میں 10 منٹ رات کو دے دو، صبح کو دے دو۔ اور آخری بات یہ ہے، فاقد الشے لا ہوتی ہے، کہتے ہیں نا دمڑی شاہ لوگوں نو خزانے کتنے دے گا، جنہوں کو گیشا کہن دے وہ خزانے کہیں دے سکتا ہو۔ جو انسان کے پاس خود نہیں ہے وہ کسی کو کیا دے گا؟ اصل بات یہ ہے ہم خود اس سے نابلد ہیں، اس کی تعلیمات ہمیں خود اسے ناشنا ہے، حدیث رسول سے خود ناشنا ہے، سیرت ہم نے نہیں پڑھی، ائمہ کی سیرتیں نہیں پڑھی ہیں، اولیاء کی سیرتیں نہیں پڑھی ہیں، تو ہم لوگوں کی تربیت اپنی اولاد کی کیسے کریں گے؟ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی اپنے خاندان کا سربراہ ہونے کے اعتبار سے اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔